السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ روزہ کو فرض فرمایا اسی طرح جس طرح تم سے اگلی امتوں پر فرض کیا گیا، شاید کہ تم سب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ مفسرین حضرات نے تفاسیر کی کتابوں میں فریضہ کے بارے میں درج کیا ہے، چنانچہ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ رقم تراز ہیں کہ کتبہ بمعنی فریضہ کے ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ الذین من قبلکم عام ہے، یعنی اب ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جس طرح نماز عبادت سے کوئی شریعت اور امت خالی نہیں، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ہم ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، سو جو کوئی تم میں سے اس سے مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب اللہ اضافت تعظیمی اور تشریفی ہے، اور جس چیز کی اضافت باری تعالیٰ اپنی ذات عالی و صفات و برکات سے فرما لے اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ماہ رمضان کا روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، چنانچہ حدیث رسول ہے، علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ناظرین گرامی، ماہ رمضان عبادت و تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم الشان مہینے کی قدر کریں، اپنی نیکی کو دوگنی کرنے کی ہر ممکن جائز کوشش کر ڈالیں۔ شیاطین اس ماہ میں قید کر دیے جاتے ہیں، محض اس لیے کہ آپ کی عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار خشوع و خضوع میں رخنہ انداز نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رمضان المبارک کے موضوع پر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔